تم نے کہا نا کہ مرد محبت کا اظہار نہیں کرتا. ہماری خاموشی تمہیں کسی بند کمرے جیسی لگتی ہے جہاں کوئی دستک نہیں، کوئی آواز نہیں، خاموشی ہی خاموشی. مگر سنو، محبت گونگی نہیں ہوتی بانو، بس اس کے بولنے کا انداز ذرا الگ ہوتا ہے. عورت چاہتی ہے اسے لفظوں کی مالا پہنائی جائے، اور مرد اس مالے کا دھاگا بننا چاہتا ہے جو دکھائی نہ دے مگر سب کچھ سنبھال کر رکھے. تم نے طنز کیا نا کہ ہماری محبت کسی سرکاری فائل جیسی ہے، سب کچھ اندر محفوظ ہے مگر باہر ظاہر کچھ نہیں. تو سنو بانو، ہاں یہ سچ ہے کہ یہ محبت ایک فائل جیسی ہے، مگر یہ وہ فائل ہے جس میں تمہاری حفاظت کے عہد لکھے ہیں، جس کے ہر کاغذ پر ہماری عمر بھر کی وفاداری کی مہر لگی ہے. یہ باہر ظاہر اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ یہ دنیا کی نظروں سے دور ہے، صرف اور صرف تمہارے نام محفوظ ہو چکی ہے. تمہیں گلا ہے نا کہ ہماری زبان پر تالے لگے ہیں، مگر کبھی مرد کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے کہ وہ ایک الگ ہی لغت لکھی ہوتی ہے، ایک الگ ہی ڈکشنری ہوتی ہے. جب تم بیمار ہو جاتی ہو اور وہ سائے کی طرح تمہارے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، جب وہ بھیڑ میں تمہارا ہاتھ تھامتا ہے تو اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے، جب وہ تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے کا اداس چہرہ سکنڈوں میں پڑھ لیتا ہے، وہ تمہارا ہاتھ چوم کر آئی لو یو نہیں کہتا، وہ تمہاری بلائیں لے کر تمہارے سارے دکھ اپنے نام کر لیتا ہے. کیا یہ اظہار محبت نہیں ہے؟ تم کہتی ہو فکر اپنی جگہ، ذکر اپنی جگہ، پر بانو ذکر تو وہ بھی کرتے ہیں جنہیں رخصت ہونا ہوتا ہے. مرد ذکر کے دعوے نہیں کرتے، وہ فکر کی دیوار بنتا ہے. عورت کی محبت اگر بادل کی طرح کھل کر برستی ہے تو مرد کی محبت زمین کی طرح خاموشی سے اس بارش کو سمیٹ کر رشتوں کی بنیاد کو ہرا رکھتی ہے. سجاوٹ، شاعری اور روز روز کی اقرار، یہ تو وہ مسافر کرتے ہیں جنہیں اگلی صبح کسی اور منزل پر جانا ہوتا ہو، جسے اسی گھر میں رہنا ہو، جسے تمہاری مانگ میں اپنی زندگی کا رنگ بھرنا ہو. وہ لفظوں کا تماشا نہیں کرتا. اب تم ہی بتاؤ، تمہیں وہ پرندے پسند ہیں جو چہک کر اڑ جاتے ہیں، یا وہ آسمان جو خاموشی سے تمہیں اپنے سائے میں رکھتا ہے؟ لو، اب میں خاموش ہوں، تم بولو.